إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وقال في موضع آخر وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ ہے۔ سفر کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، جہاں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں، انہی میں سے ایک بدعقیدگی یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، یعنی ماہ سفر کو۔ ماہ سفر میں نہ شادی کرتے تھے، نہ سفر کرتے تھے، نہ کوئی بڑی تجارت کرتے تھے، گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور اس مہینے کو برا مہینہ سمجھتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ نحوست کا جو یہ عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ یہ ہمیشہ سے مشرکین کا عقیدہ اور عمل رہا ہے۔ جو مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ان کا یہ عقیدہ رہا ہے نحوست کا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پرانی قوم جس کے بارے میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم اس بدعقیدگی کا شکار تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو بھی مصیبت یا آفت یا پریشانی پہنچ رہی ہے یہ نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ وہ اسے برا سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کیا کہا ان لوگوں نے کہ ہمیں جو بھی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے اوپر جو ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو مصیبت ان کو پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ صالح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے اونٹنی دی تھی پہاڑ سے پیدا کر کے، اور یہ نشانی کے طور پر اس نبی کے بارے میں اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے پریشانی ہے، ان کی وجہ سے قحط پڑتا ہے، ان کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے بیماریاں ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں۔ یہ جو نبی تھے ان کی طرف اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال طائرکم عند اللہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری قسمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، تم تو ایسی قوم ہو جو فتنوں کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر پریشانی انہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو فرعون اور اس طریقے سے جو اس کے ماننے والے تھے، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے
یا جو عذاب یا جو بھی بیماریاں پریشانیاں ہیں اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے ہماری وجہ سے ہے، کن کو؟ فرعون کی قوم کو یا فرعون کو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ یہ پریشانی کی نسبت کدھر کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے، انبیاء کرام خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں کائنات میں اللہ کے سب سے افضل بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرارت اور ان کی بدماشی یہ تھی، ان کی بدعقیدگی یہ تھی کہ برائیوں کی نسبت انبیاء کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے کہ ہماری وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا انما طائرهم عند اللہ، سب کی قسمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں مکہ کے مشرکین جو بدعقیدگی رکھتے تھے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، کہ اگر انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت، تو کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے پریشانی، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے، بیماریاں ہیں، یا اور کوئی عذاب ہے۔ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کا ذریعہ تھے، اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بدعقیدگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کو منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کچھ بھی بات نہیں سمجھتے۔ یہ بدعقیدگی تھی نحوست کے تعلق سے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ مشرکین کا عقیدہ رہا ہے۔ ہر زمانے کے مشرک عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو پریشانی اور مصیبت ہے، جو دنیا کے اندر نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نعوذ باللہ ان کی وجہ سے آتی ہے۔ حالانکہ اللہ پر ایمان، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، یہ کیا ہے؟ یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیں گے، خزانے کھول دیں گے۔ تو نیکی اور تقوی، اللہ پر ایمان اور دین پر استقامت، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ نیکیوں کا، خیر کا، بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن یہ الٹی قوم تھی، الٹی سمجھ رکھنے والی قوم تھے لوگ۔ وہ کہتے تھے کہ جو پریشانیاں ہمیں آتی نبیوں کی جیسے آتی نعوذ باللہ، تو اللہ رب العالمین ان کی تردید فرمائی۔ نحوست ہے کیا؟ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ نحوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برا جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ برائی یا پریشانی اور بیماری اس کی وجہ سے ہے، اس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ اب یا تو کسی دیکھی جانے والی چیز سے ہو، آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا، اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیا، اور ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا اور ہے اور مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ آج عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی نحوست کا شکار ہیں اور اس بدعقیدگی کا عقیدہ رکھتے ہیں نحوست کے تعلق سے۔ سفر پر آپ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی، آپ کہتے ہیں کہ یہ سفر میرے لیے منحوس ہو جائے گا، آپ سفر سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سے کتا گزر جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے برا ہوگا، یا آپ کسی اپاہج کو دیکھ لیتے ہیں، کسی لولے لنگڑے کو دیکھ لیتے ہیں، کسی بھیک مانگنے والے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے برا ہوگا۔ یہ اسی کو نحوست کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر کے برا عقیدہ رکھ لینا اور اپنے بارے میں برا سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے برائی آ جائے گی، ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، شادی کامیاب نہیں ہوگی، فلاں چیز کامیاب نہیں ہوگی، اسی کو نحوست کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، نبی پر بھی ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بدعقیدگی ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ بلی کو دیکھ کر کے آ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ کالی بلی ہوگی تو خاص طور سے گدھے کو دیکھ لیا، الو کو دیکھ لیا، کوے کو دیکھ لیا، راستہ جو ہے سے واپس آ گئے، گھر کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ سب بدعقیدگی ہے، زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، اس کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کسی دیکھی جانے والی چیز یا سنی جانے والی چیز کو برا سمجھنا، آپ نے کوے کی آواز سن لیا، الو کی آواز سن لیا، گدھے کی آواز آپ نے سن لیا، اب آپ اس کو اپنے لیے برا سمجھنے لگیں، تو کیا ہے یہ؟ اسی کو نحوست کہا جاتا ہے۔ یا کسی معلوم چیز سے برا شگون لینا، اپنے لیے اس کو برا سمجھنا، جیسے سفر کا مہینہ ہے، کچھ لوگ آج بھی بہت سارے مسلمان سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، اور کوئی بڑا کام نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کیلنڈر جو ہمارے یہاں چھپتا ہے تو کیلنڈر کے سامنے جب سفر کا نام آتا تو کیا لکھ دیتے ہیں؟ سفر الخیر یا سفر المظفر لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی بدعقیدگی ہے، اور وہی بدعقیدگی کی وجہ سے ہے یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر شر کا مہینہ، نعوذ باللہ برائی کا مہینہ ہے اور اس میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو لوگ سفر الخیر لکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے خیر کا کی امید رکھتے ہیں، یا سفر المظفر لکھ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں نہ ہوں، ہمارے ساتھ کامیابیاں ہوں، اس لیے لوگ یہ چیز لکھ دیتے ہیں۔ بدعقیدگی کی علامت اور پہچان ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کچھ دنوں کو منحوس سمجھنا کہ ہر مہینے کے آخری بدھ کو لوگ کچھ منحوس سمجھتے ہیں، کچھ آنکڑے اور نمبر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ آنکڑا اور یہ نمبر ہمارے لیے منحوس ہے اور یہ ہمارے لیے برا ہوگا، اچھا نمبر نہیں ہے یہ ہمارے لیے، تو اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعقیدگی ہیں میرے بھائیوں۔ دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے، بری چیز ہے یہ، اور یہ عقید توحید کے منافی ہے، یہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کسی اور چیز سے عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد اور بھروسے کے خلاف، گویا کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو گیا، بھروسہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے انسان اس بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے، اور 4 وجوہات ہیں، 4 اسباب ہیں سمجھ لیجئے، جن کی بنا پر یہ جو نحوست ہے توحید کے منافی ہوتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی پر توکل و اعتماد کرنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ جو توحید جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور جس کی بنا جو ہماری پہچان اور ہماری اساس اور بنیاد ہے، یہ جو نحوست والی بدعقیدگی ہے، یہ عقید توحید کے 4 وجوہات کی بنا پر منافی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ ایسا انسان اللہ پر اعتماد کھو دیتا ہے، اللہ پر توکل کو کھو دیتا ہے، اور ان چیزوں پر توکل کرنے لگتا ہے۔ اب اس کا توکل کس پر ہو گیا؟ بلی پر ہو گیا، اس کا توکل گھوڑے اور گدھے پر، جانوروں پر ہو گیا۔ حالانکہ جو گھوڑے گدھے جانور ہیں یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا ہونے والا۔ جب آپ کو، ہمیں خود نہیں معلوم انسان کو، تو جانوروں کو، بلیوں کو بات کیسے معلوم ہو جائے گی کہ آپ کے عقیدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا آپ کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ پر توکل اور اعتماد کے خلاف ہے، یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف۔ گویا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہ گیا، ان بلیوں اور جانوروں پر ہمارا بھروسہ ہو گیا، اس لیے عقید توحید کے منافی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس میں تقدیر کا انکار بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت لکھی ہے، اور سب کی قسمت اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی و رسول کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی کو دیا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ ہماری اور آپ کی قسمت میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک انسان جب کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ تقدیر پر اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، گویا کہ سمجھتا ہے کہ چیز میرے لیے بری ہو گئی، حالانکہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا اس کو خود نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ جب ایک انسان کو نہیں معلوم، جس کو اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، بولنے کی طاقت دی، اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ رب العالمین اسے فوقیت عطا فرمائی اور اسے شرف عطا کیا، تو یہ جانور اور بلی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟
اور وہ آپ کے سامنے سے گزر گئی، اس کا مطلب یہ کہ سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، سفر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کو کیسے معلوم ہوگا جب آپ کو، ایک انسان کو خود نہیں معلوم، نبی کو نہیں معلوم کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، تو ایک چرند اور پرند کو اور ایک جانور کو، ایک بلی کو اور ایک کتے کو اور ایک جانور کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں برا لکھا تھا، اس لیے وہ آپ کے سامنے سے گزر گئی، گویا کہ آپ کو بلی بتا رہی کہ آپ سفر میں مت جاؤ ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک انسان کو اس کا علم نہیں ہے اور ایک بلی کو اس کا علم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ جو انسان اس سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے، گویا کہ وہ تقدیر کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھ رکھا ہے، گویا کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یا اس شخص نے جس کے پاس بھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اس نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف وہم ہے، خیال ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلی کا، جانور کا آپ کی قسمت سے کیا تعلق؟ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ آپ کے لیے کوئی جو ہے پریشانی کا ذریعہ ہے، نہ آپ کے لیے کوئی نفع کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، تو اس لیے آپ نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف توہم پرستی ہے اور صرف تخیلات اور اوہام ہے، وہم ہے خالی، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بلی اور جانور کے ذریعے سے آپ عقیدہ وابستہ کر لیں۔ اور چوتھی چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ جو اس وجہ سے عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ توحید کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے فرشتے ہوں، دنیا کی کوئی بھی ذات ہو، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ بڑا شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایسا شرک جس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس کا ماننے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اسی کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، وہی سب چیز کا مالک ہے، وہی پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور وہی ہمیں نفع پہنچانے والا ہے۔ جو کچھ بھی نعمت ہمارے پاس پہنچتی ہے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ ہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی علیم و خبیر ہے، وہی سب کچھ کی خبر رکھنے والا، دینے والا۔ لہذا اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہے، کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ اللہ کسی کو مال دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، نعمت دینا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ دینے والا، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل کو، اللہ کی نعمتوں کو، اس کے مال و اسباب کو نہیں روک سکتی ہے۔ فلا راد لفضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اس کے کمال کو اور اس کے خیر اور بھلائی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہی رحم کرنے والا، مہربان اور رحم دل ہے۔ تو اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ، سارے انسان، سارے جنات، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے اور قیامت کے آخری انسان تک تمام مخلوقات اگر اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کی، ہر شخص کی، ہر مخلوق کی مانگی ہوئی چیز دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا آپ سوئی سمندر کے اندر ڈالتے ہیں اور سوئی کے اندر پانی کا ایک معمولی قطرہ یا کچھ پانی آ جاتا، اتنا بھی اللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں۔
اللہ ہی دینے والا، لہذا اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، وہی صحت اور تندرستی دینے والا، وہی اولاد دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان کسی اور چیز سے یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچنے والا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نقصان کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، بلی ہی سب کچھ ہے، یہ جانور ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کیا۔ لہذا یہ جو نحوست میرے بھائیوں بہت ہی برا عقیدہ، یہ توحید کے منافی عقیدہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھ سکتا ہے، ایک مسلمان اس طریقے سوچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے اندر کوئی نحوست یا کوئی شر نہیں رکھا ہے، نہ دنوں کے اندر رکھا ہے، نہ مہینوں کے اندر رکھا ہے، نہ کسی مخلوق کے اندر رکھا، نہ کسی چیز کے اندر رکھا ہے۔ یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو پیدا کیا۔ اگر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ خیر و برکت کا دن ہے اور پورے ہفتے میں سب سے افضل دن ہے، جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے، پورے ہفتے کا سردار ہے جمعہ کا دن۔ اب یہ جمعہ کا دن آپ خیر کا کام نہ کریں، بھلائی کا کام نہ کریں، تو اس جمعہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نماز نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، خطبہ نہ آپ سنیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کا عمل برا ہوتا ہے، کوئی دن اور رات یہ چیز بری نہیں ہوتی ہے، انسان کا اپنا کردار برا ہوتا ہے۔ اور یہ دن اور رات تو اللہ رب العالمین عمل کرنے کے لیے برتن بنا کر کے رکھے ہیں کہ انسان انہی دنوں کے اندر خیر بھی کرتا ہے، اور اگر برا انسان ہے تو برا بھی کرتا ہے۔ تو انسان دن کو برا سمجھ لے کہ دن بدھ کا دن میرے لیے برا ہے، فلاں دن میرے لیے برا ہے، کوئی دن برا نہیں ہوتا، انسان کا اپنا عمل برا ہوتا ہے، انسان کا اپنا عمل برا ہوتا ہے۔ دن کو کوسنا کہ ہمارے لیے نحوست کا دن ہے، ہمارے لیے برا دن، غلط ہے یہ۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بچے محنت کریں، ٹائم دیا گیا ان کو 10 دن 15 دن کے لیے۔ ایک بچہ محنت کرتا دن رات امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور پھر جا کر کے وہ امتحان میں بیٹھتا ہے اور امتحان میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ ایک بچہ تیاری نہیں کرتا ہے، سوتا ہے، اپنا وقت گزار دیتا ہے دعوتوں میں، گھومنے میں، پھرنے میں، سونے میں، اور ایسے ہی لایانی باتوں میں، دوستوں کے ساتھ گپاسٹک میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور پھر امتحان میں بیٹھتا تو کہتا ہے یہ میرا امتحان میرے لیے بہت برا ہو گیا، یہ دن میرے لیے برا ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ تو کیا دن کے اندر برائی تھی؟ اس نے محنت نہیں کیا، اس لیے اس کو یہ نتیجہ دیکھنا پڑا۔ اگر دیگر بچوں کے طریقے سے وہ بھی محنت کرتا، وہ بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہم دن کو برا کہہ دیں کہ دن کی وجہ سے ہمارے لیے برائی ہو گئی، اور یہ دن ہمارے لیے نحوست کا دن ہو گیا، یا فلاں عورت سے ہماری شادی ہو گئی، اس عورت کی شادی میرے لیے نحوست ہے، فلاں بیٹے کے اندر نحوست ہے، فلاں اولاد کے اندر نحوست ہے، فلاں جگہ میں فلاں کام کرتا ہوں اس کے اندر نحوست ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب بدعقیدگی ہے۔ یہ اللہ پر توکل اور اعتماد اور اس کے بھروسے کے خلاف ہے۔ یہ ایک مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان اس بدعقیدگی کا شکار ہو، کیونکہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بدعقیدگی سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ میں ہوے میں بات کرتا ہوں یا خالی پیلی جو ہے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو، آپ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی دکان پر جاتا ہے یا کسی کے ساتھ بیٹھتا بات کرتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار پنوتی مت لگاؤ، تو بہت منحوس آدمی، تجارت اس کی چل رہی ہے، یا دکان پر چلا گیا اس کے، اور اگر دکان پر جانے کے بعد 1-2 گھنٹہ کوئی گراہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، اس آدمی کو کوسے رکھتا، کہتے یار تو بڑا منحوس آدمی ہے، جب سے تو آیا میری دکان پر کوئی گراہک ہی نہیں آیا، کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا۔ وہ اپنے ساتھی دوست کو کیا سمجھتا ہے؟ اسے برا اور منحوس سمجھنے لگتا ہے۔ یہ پائی جاتی ہے چیز، ایسا نہیں غیر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، مسلمان اپنے آپ کہلانے والے، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پنوتی لگ گئی، اور کوئی آندھی آتی ہے، طوفان ہے، یا بیماری ہے، یا قحط ہے، وہ سب کے سب یہ سب علامتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ہاں نحوست کی۔
حالانکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان اسے نحوست سمجھ لیتا ہے کہ چیز ہمارے لیے بری ہو گئی اور یہ فلاں کی وجہ سے چیز ہمارے لیے ہو گئی۔ تو میرے بھائی یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ نے کسی مہینے میں شادی کر لیا اور شادی اگر کامیاب نہیں ہو گئی تو آپ کہیں گے اس مہینے کی وجہ سے ہماری شادی ناکام ہو گئی۔ مثال کے طور محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، شوال کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شوال کے مہینے میری شادی بھی ہوئی اور میری رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو مجھے مقام و مرتبہ ملا اللہ کے رسول کے پاس، اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا عیب ہوتا، برا ہوتا، یہ مقام و مرتبہ مجھے نہیں ملتا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے مقام ملا۔ تو لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے، شادی نہیں کرتے۔ محرم کے مہینے میں خاص طور سے جو روافض اور شیعہ ہیں یا اس طریقے سے ان سے جو متاثر ہیں وہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، کہیں گے کہ جو ہے محرم کے مہینے میں شادی کرنا، یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، یا اہل بیت سے غداری ہے، فلاں ہے، فلاں، نعوذ باللہ۔ وہی ربیع الاول کے مہینے میں شادی کر لیں گے، جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی اس مہینے میں شادی کر لیں گے، لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ سب بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہر مہینے کو کسی مہینے کے اندر کوئی شر نہیں رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مہینے کو بعض پر فوقیت دی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، لیکن کسی مہینے کے اندر شر نہیں ہے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، لیکن کسی دن کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی شر اور کوئی برائی نہیں رکھی ہے۔ برائی انسان کا اپنا برا عمل ہوتا ہے، انسان کا کرتوت اور اس کا برا کردار ہوتا ہے۔ دن کے اندر، مہینوں کے اندر کوئی نحوست یا کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ انسان اپنے عمل سے اس دن کو چاہے خیر کا دن بنا دے، چاہے اس دن کو برا دن بنا دے اور اس دن کو غلط بنا دے برا عمل کر کے، اور اگر آپ خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، وہ دن آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لہٰذا اس بدعقیدگی سے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام اور ایک مسلمان کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھنا بھی محال ہے کہ وہ بدعقیدگی کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے اور ہر برائی اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک